آج کی حدیث میں آپ سلام کرنے کی فضیلت پڑھیں گے. جو ہم سلام لیتے ہیں زبان سے یا ہاتھوں سے، اس کی بڑی فضیلت ہے. منہ سے سلام کرنے کی بہت فضیلت. منہ سے سلام کریں 30 نیکیاں، اور اگر ہاتھ ملائیں تو اور 30 نیکیاں، اور اگر ٹائم ہو معائنہ کر لیں تو اور 30 نیکیاں. تو یہ 3 سٹیپ ہیں. اور آج یہ اب حدیث سنیں گے نا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ سلام کی شروعات ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے، یہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی. یہاں حدیث بیان کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ نے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 7 ہاتھ لمبا بنایا، یعنی ہاتھ کو فٹ کے کیٹیگری میں 7 فٹ لمبا قد خوبصورت بنایا. اور جب روح ڈالی تو جو تلقین، جو علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا اپنے غیبی علم سے، علم لدنی اور سارے علوم دیے، اس میں سے ایک بات جو پریکٹیکلی آدم علیہ السلام کو سکھائی وہ یہ تھی کہ فرمایا آدم اب تم ذرا چلو اور فرشتوں کے گروہ کو جا کر سلام کرو، اور ان کو جا کر تم کہو السلام علیکم، اور آگے سے دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں. تو یہ پریکٹیکل ہو جائے گا. یہ چیز آپ کی اولاد، آنے والے نبی، امتی اور سب قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ طریقہ جو ہے یہ مشعل راہ ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے. یہ ایک پریکٹیکل کام ہو رہا ہے. حالانکہ سارے علوم اللہ نے آدم کو حکم سے کن سے سکھا دیے. فرشتے اور آدم کا مناظرہ جب اللہ نے لیا امتحان، فرشتوں کو وہ علم نہیں تھا جو آدم کے پاس تھا. تو فرشتوں نے سر جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو اللہ پاک ہے، ہمیں تو جتنا تو نے علم دیا وہی ہے. تو آدم علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء. آدم کو ایک بس اللہ نے اپنی قدرت سے کون سے سارے علم دے دیے، سارے علم جتنے بھی تھے ایک لمحے میں بس حکم ربی ہوا اور سارے علم آدم کے پاس تھے. لیکن یہ علم سلام والا پریکٹیکل، یہ پریکٹیکل کروایا. کہا جاؤ فرشتوں سے جا کر اس کے پاس جاؤ، چل کے جا کے کہو السلام علیکم، اور آگے سے جو فرشتے تمہیں جواب دیں گے آدم تم دنیا میں اپنی اولاد کو یہی سلام سکھانا تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہاری اولاد پر رحمت کروں. تو آدم علیہ السلام گئے، فرشتوں کا ایک گروہ بیٹھا ہے اللہ کی باتیں کر رہا ہے. تو جا کر آپ نے فرمایا السلام علیکم. فرشتوں نے دیکھا آدم علیہ السلام، انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ لفظ انہوں نے اضافہ کیا، یہ لفظ بڑھایا. اور پھر آپ نے یہ حدیث آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. خیر فرماتے ہیں جو قیامت کے دن داخل ہوں گے، جو یعنی سلام دعا میں اور نیکیوں میں پہل کرنے والے امتی فرما بردار، وہ سب آدم علیہ السلام کی خوبصورتی اور لمبے قد پر ہوں گے. جس طرح یعنی کہ 60 گز لمبے آدم علیہ السلام اور خوبصورت چہرہ اور نورانی اور ہڈ بت والے اور خوبرو، اس طرح سارے امتی قیامت تک آنے والے ساری امتی جو سلام دعا کو اہمیت دیتے ہوں گے، جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوں گے، ان کو یہ سٹیٹس ہوگا کہ قیامت کے دن وہ چمکتے چہرے اور لمبے قد کے ساتھ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. اور آخر میں فرمایا قیامت کے قریب ظاہری دنیا میں تو قد چھوٹے ہوتے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن یہ چھوٹے قد والے بھی لمبے ہوں گے اگر انہوں نے زندگی سٹیٹس پہ گزاری ہوگی. تو اب یہ حدیث تھی آج کی. ایک بات کہ کم از کم السلام علیکم کہیں، یہ سنت ہے. اور آگے سے جواب آئے وعلیکم السلام، یہ واجب ہے. یعنی اگر کسی نے سلام کر دیا ہے اس کو ثواب سنت کا ہے، لیکن اب جس نے سلام سن لیا ہے اس پہ واجب ہے، جواب نہیں دے گا گناہ گار ہوگا. واجب کا ترک گناہ ہے. اب میرے کان میں آواز آئی السلام علیکم تو مجھے واجب ہے کہ میں کہوں وعلیکم السلام، اور اگر اضافہ کر دوں ورحمۃ اللہ تو بہت بڑی بات. یہ سلام کے معنی کیا ہے؟
کہ تم پر سلامتی ہو. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم، اس کا مطلب ہے میری طرف سے اللہ آپ کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اللہ آپ پر سلامتی بھیجے. آپ مجھے ریٹرن وہ جواب دیتے ہیں کہ میں بھی دعا کر رہا ہوں وعلیکم السلام، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامتی دے. اور اب رحمت اللہ کہہ لیں گے تو اللہ رحمت بھی کرے، برکاتہ کہہ دیں گے تو اللہ برکتیں بھی دے. تو ہمارا سلام فرشتہ والا سلام ہے، ہمارا سلام انبیاء والا سلام ہے، ہمارا سلام اللہ والا. تو یہ سلام جو ہے مومن کو چاہیے کہ سلام لے. اور اس کے مختلف آداب ہیں، اگر بات کریں گے لمبی بات ہو جائے گی. آداب یہ ہے کہ اگر 1 2 3 لوگ ہیں آپ السلام علیکم ہاتھ ملا کے بھی کر لیں تو اچھی بات ہے. اور اگر زیادہ لوگ بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں تو پھر ہاتھ ملانے کی بجائے اونچی آواز سے سب کو مخاطب کر کے کہہ دیں السلام علیکم، اور سب ہی آپ کو کہہ دیں کہ وعلیکم السلام. اب ہم 50 لوگ بیٹھے، ایک بندہ کہتا ہے السلام علیکم، ہم 50 ہی ہم پر واجب ہو گیا کہ ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو 50 لوگوں نے دعا دے دی. بڑے مجمع میں سلام کرنے میں 50 لوگوں کی طرف سے جواباً دعا مل گئی. اللہ سلامتی کرے. سلامتی سمجھتے ہو کہ ہر طرح کی سلامتی، بیماریوں سے سلامتی، غربت سے، ایکسیڈنٹ سے، فالج سے، حادثات سے، دشمن سے، ہر طرح کی سلامتی. ایمان کی سلامتی کہ شیطان کا داؤ نہ چلے، یہ ساری سلامتیاں اس کے اندر جمع ہے. تو سلام کو نہ ترک کریں. کبھی کبھار جو آداب نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں کہ پیدل چلنے والا کھڑے ہوئے کو سلام میں پہل کرے. لوگ کھڑے ہیں، 1 کھڑا ہے، 2 کھڑا ہے، 4 کھڑے ہیں، آپ پیدل گزر رہے ہیں پاس سے، تو آپ پر اخلاقی بنتا ہے السلام علیکم کا. سارے کہہ دیں گے وعلیکم السلام. نہیں کہیں گے تو گناہ گار ہوگا، جو نہیں کہے گا گناہ گار. سلام کر. اور اگر بائک میں تیز سواری پہ جا رہا ہے اور ہلکی سواری پہ یا پیدل ہے تو وہ تیز والا کہہ کے جائے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، خالی ایسے کر دینے سے نہیں ہوتا، یا خالی ایسے کر دینے سے نہیں ہوتا، منہ سے بھی بولنا ہے. میں بائک پہ جا رہا ہوں، میں نے السلام علیکم کہا، ظاہر ہے ہماری آوازیں ایک دوسرے کو سنائی نہیں دیں گی، یا میں فاصلے پہ ہوں یا موبائل پہ یا کہیں بھی ایسا ماحول ہے کہ آواز نہیں پہنچ رہی، کوشش کریں آواز پہنچائیں، کیونکہ آواز پہنچے گی تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس سلام پر فرشتے آمین. اور اگر آواز نہیں تو آپ اشارے سے بھی سلام کر رہے ہیں نا، تو اشارے سے سلام کرنا صرف ایسے نہیں، ایسے انج نہیں کرنا، ہاتھ رکھنا ہے، وعلیکم السلام کہنا ہے، یعنی لفظ بھی بولنا ہے اور سینے پہ ہاتھ بھی رکھنا اگر رکھا جا سکے. کبھی کبھار بائک چلا رہے ہیں دونوں ہاتھ یوز کر رہے ہیں، نہیں بھی رکھ سکتے تو کم از کم سر ہلا کے کہیں وعلیکم السلام، لیکن ایسے چپ کر کے سر تھلے مار دینا خاموشی کے نال، وہ نہیں، منہ ہلتا ہوا نظر آئے وعلیکم السلام، اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے مجھے بھی دعا دی ہے، میں نے اس کو دعا دی اس نے. اور لفظ السلام علیکم یہ بھی غلط ہے، اس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں. السلام علیکم یہ نہیں، السلام علیکم. کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم نہیں، السلام علیکم. کم سے کم جو ضرورت کے الفاظ ہیں نماز کے، دعا کے، بولنے کے، یہ اپنے سیٹ بیٹ رکھیں. اس سے ہی تو چھوٹے چھوٹے نیکیوں سے بڑا سارا ثواب جمع ہو جاتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، یہ لفظ کی ادائیگی ٹھیک کریں. اور بھائی اگر موقع مل جائے نا پنجہ ملانے کا تو سبحان اللہ، پنجہ تو پنجہ ہی ہے نا، پھر ہے پنجہ ملایا جائے، ہاتھ ملایا جائے، پنجہ ملا کے تو پھر سبحان اللہ. اور اگر اور موقع مل جائے، آج کل ویسے انفیکشن ہے، زکام ہوئے تو پھر آپ ہی ذرا، ڈاکٹر نے کہتا ہے کہ یہ انفیکشن جڑا نے لگ جاتا ہے تو پھر وہ مجبوری ہے. بلکہ آج ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہا تھی کہ چھوٹے بچے پیدا ہو رہے ہیں نا تو انہیں چمو چٹو نہ، جنہوں نے خاص کر زکام بخار ہے احتیاط کرو، انفیکشن بہت ترکڑا ہے، یہ کرونا چھوڑا ہے. تو اس حساب سے اگر آپ کو زکام نہیں ہے، بخار نہیں ہے تو آپ گلے بھی مل سکتے ہیں. اور اگر کوئی گلے ملنے والا آپ سے ایوائڈ کرتا ہے تو کم سے کم ہاتھ ملا لیں، سلام کر لیں. اور بہت سارے جدیدیت کے لوگ تو اب ہاتھ بھی نہیں ملاتے، وہ جان چھڑاتے ہیں. وہ کئی غریب لوگ ہیں کہ کچھ مانگ ہی نہ لین ہیں جی، وہ جان چھڑاتے ہیں بھائی انہوں دی مرضی. یہ نیکیاں تو نصیب ہمیشہ غریبوں کے نصیب میں آیا ہے کہ سلام کرنا، گھل مل جانا، غریبوں میں بیٹھنا، محبت کرنا، گلے ملنا، جفی ڈالنا، خیریت پوچھنا، یہ ہمارے نصیب میں، ہم خوش نصیب ہیں. یہ خیریت دریافت کرنا، بیمار پرسی کرنے جانا، اپنے پڑوسی کا خیال کرنا، اپنا نمازی کوئی مس ہے تو اس کے پیچھے جانا، یہ بھائی
زندگی نیکیاں کمانے کے لیے ہے، گنوانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ آمین۔